بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعان ائمہ اثنا عشر اخبار الہیہ و اخبار معصومین علیہم السلام پر عمل پیرا مخلدین امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید غدیر کی آمد ہے، تو قبل از آمد عید غدیر خادم کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں پرخلوص مبارکباد پیش خدمت ہے۔ چونکہ نماز عید غدیر انشاءاللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبارک میں بحکم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام باجماعت سنت کی نیت سے ادا کی جائے گی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، کیف یعبد من لم یعرف، تم اس کی عبادت کیسے کرو گے جس کی معرفت نہیں ہے؟ تو پتہ چلا کہ معرفت کے ساتھ عبادت ہونی چاہیے۔ تو خادم نے چاہا کہ فضائل ولایت امیر المومنین علیہ السلام وہ عظمت یوم غدیر کیا ہے، یہ مومنین کی خدمت میں پہنچاؤں کہ ہم کس کی عید منا رہے ہیں اور یوم عید غدیر کی کیا عظمت ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، خداوند متعال فرما روا ہے اور بادشاہت میں اکتا، اس نے اپنی مخصوص بندوں کو اپنی پہچان کروائی، اس کے بعد اپنا امر ان کے سپرد کر دیا اور بہشت ان کی ملکیت میں دے دیا۔ اللہ تعالیٰ جن و انس میں سے جس کے دل کو پاکیزہ کرنا چاہتا ہے اسے ہماری ولایت کی پہچان کرواتا ہے، اور جس کے دل کو فاسد کرنا چاہتا ہے اسے ہماری معرفت سے روک دیتا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل فرمائی ہے کہ خوشحالی، راحت، رحمت، نصرت، آسائش، تونگری، رضا، رضوان، کشائش، مشکلات سے نکلنا، غلبہ، استقرار، بہرمندی، کامیابی، استفادہ اور محبت، یہ تمام کے تمام اللہ اور رسول کی طرف سے اس کے لیے ہیں جس نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کو قبول کیا اور ان کی اطاعت و فرما برداری کی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت وہی رحمت خدا ہے جو بندوں پر ہے۔ جو کوئی بھی حضرت کی ولایت کو قبول کرے گا وہی نجات پانے والوں اور مقربین میں سے ہوگا، اور جو کوئی بھی ان کی ولایت کا منکر ہوگا وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہوگا۔ ناظرین و سامعین حضرات کی خدمت میں ایک کلیہ و پیمانہ خادم پیش کرنا چاہتا ہے جس کے آئینے میں دعوے داران امامت اور ولایت کو جان سکتے ہیں، ان کی حقیقت کو پہچان سکتے ہیں۔ ہر چیز کا ایک لازمہ ہوتا ہے، اسی طرح امامت کے بھی لازمے جن کی 5 قسمیں ہیں۔ پہلی، زمانے کے اعتبار سے تقدم، دوسرے خلقت کے اعتبار سے تقدم، تیسرے علت کے اعتبار سے تقدم، چوتھے شرف کے اعتبار سے تقدم، پانچویں رتبے کے اعتبار سے تقدم۔ یعنی پتہ چلا امام پس وہی ہوتا ہے جس میں یہ 5 چیزیں ہوں، 5 یعنی ہر چیز میں تقدم، ان سے قبل کوئی نہیں، ہاں خدیم ہے، خدا بند عالم ہے، اور یہ تقدم
کے لیے 5 قسمیں جو خادم نے پیش کر دی۔ اسی طرح ولایت کے لیے علم، قدرت، حکم کا ہونا لازمی ہے۔ یہاں پر نہ علم ہے، نہ قدرت ہے، نہ حکم ہے، وہ دعوی ولایت کرتا ہے تو غلط ہے۔ ولایت اللہ تعالیٰ کے خلے کو کہتے ہیں۔ ولایت علی ابن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی فقد امن من عذابی۔ جس دن ولایت امیر المومنین علیہ السلام کا اعلان ہوا، اس دن کی عظمت کیا ہے، کہ ہم کس بنیاد پر عید مناتے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ زاد المعاد میں ملا محمد باقر مجلسی علیہ الرحمہ غدیر کے متعلق حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ جب روز قیامت ہوگا تو چاروں عیدوں کو بزینت و آرائش عرش الہی کے اس طرح حاضر کریں گے جیسے عروس کو زینت دیتے ہیں۔ وہ 4 عیدیں عید الاضحیٰ، عید الفطر، عید جمعہ اور عید غدیر ہے۔ ان سب میں عید غدیر کو ایسا آراستہ کیا جائے گا جیسے ستاروں میں ماہ تابان ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات دی۔ حضرت نے روزہ شکر رکھا اور اسی روز خدا نے دین کو کامل کیا۔ حضرت رسالت مآب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحکم خدا حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو واسطے خلافت کے نصب کیا۔ حضرت کے وسیع ہونا خلق اللہ پر ظاہر کر دیا، اور اسی روز آئے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کا نزول ہوا ہے۔ اور اس دن اعمال شیعوں کے مقبول ہوتے ہیں اور مخالفوں کے اعمال باطل ہوتے ہیں۔ اور یوم غدیر خداوند عالم جبرائیل کو حکم دیتا ہے بیت المعمور کے سامنے کرسی کرامت نصب کرو۔ ملائکہ کے درمیان جبرائیل اس کرسی پر بیٹھ کر سب مدح و ثنا کرتے ہیں، محمد وآل محمد علیہ السلام پر صلوات بھیجتے ہیں، اور شیعان علی و محبان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام و ائمہ معصومین علیہ السلام کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یعنی جو اہل بیت کے شیعہ ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور یوم غدیر خداوند عالم کاتبان اعمال کو حکم دیتا ہے محبان اہل بیت کے 3 دن تک، یعنی غدیر سے 3 دن تک ان کے خطا اور گناہ نہ لکھے جائیں۔ نہیں، مومنین و مومنات اس کا یہ مطلب نہ نکالیں کہ 3 دن گناہ کریں اور جو کاتب ہے وہ خدا کی جانب سے جو مقرر کیا وہ نہیں لکھے گا۔ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گناہ کریں، یعنی 3 دن تک توبہ کی مہلت ہے جو واجب فوری ہے۔ یہاں واجب فوری کی وضاحت کرتا چلوں، واجب فوری سے مراد اللہ کی جانب سے ممکنہ وقت مقرر کیا گیا، اسے بغیر کسی تاخیر کے بجا لانا لازم ہو۔ چنانچہ یہ 3 دن ہیں، دیکھیں آپ، جو خطائیں ہو گئی ہیں، جو گناہ ہو گئے ہیں، اس کی توبہ کریں۔ چنانچہ محبان اہل بیت، مقرران ولایت امیر المومنین و ائمہ معصومین علیہ السلام کو چاہیے کہ غدیر سے 3 دن تک اپنے جملہ خطاؤں اور گناہوں کو معاف کروا لیں۔ یوم غدیر خداوند عالم مال میں زیادتی کرتا ہے۔ جو اس دن عبادت خدا کرے اپنے اہل و عیال اور بھائیوں پر وسعت دے۔ وسعت سے مراد فراغ دلی، سخاوت کے ساتھ ان کی مالی معاونت یعنی مدد کرے، بہترین سلوک اور خلوص کے ساتھ پیش آئے تو خداوند عالم اس کو نار جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اس دن
خداوند عالم شیعوں کے غم و علم زائل کرتا ہے۔ وہ رونے کا دن نہیں ہے، گریے کا دن نہیں ہے، وہ خوشی کا دن ہے۔ اسی لیے یوم غدیر ہم زیارت عاشورہ بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ تو چنانچہ شیعوں کے غم و علم زائل کرتا ہے۔ یہ دن بخشش و عطا کا دن ہے، عید اکبر ہے۔ عمدہ لباس پہنے، دکھایا جاتا ہے کہ مومنین دوسرے عیدوں میں لباس نو بناتے ہیں، تیاریاں کرتے ہیں۔ عید غدیر یہ عید اکبر ہے، یہ اس میں عمدہ لباس پہننے کا دن ہے۔ یوم غدیر کثرت سے محمد وآل محمد علیہ السلام پر درود بھیجنا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یوم غدیر ترک کبائر یعنی عظیم گناہوں کو ترک کرنے کا ہے۔ یوم غدیر عبادت خدا کا ہے۔ یوم غدیر روزے داروں کو افطار کرانے کا دن ہے۔ جو مومن اس روز کسی روزے دار کا روزہ کھلوائے تو مثل اس کے 10 صیام کو کھانا کھلایا۔ یوم غدیر تہنیت اور مبارک بات کا ہے۔ جو مومن ایک دوسرے سے ملاقات کرے تو زبان پر یہ کلمات جاری ہونے چاہیے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین وائمۃ المعصومین علیہم السلام۔ ایک مومن دوسرے مومن کو دیکھ کر مسکرائے تو خداوند عالم بروز قیامت اس پر نظر رحمت کرے گا اور 1000 حاجتیں اس کی برلائے گا اور ایک موتی کا قصر بہشت میں بنائے گا اور اس کے چہرے کو نورانی کر دے گا۔ یوم غدیر زینت کرنے کا دن ہے۔ جو کوئی زینت یعنی آرائش، زیبائش، سجاوٹ، بناؤ سگار کرے تو خداوند عالم اس کے گناہان صغیرہ یا کبیرہ جو کیے ہیں بخش دے گا، اور خدا اس کی طرف فرشتے بھیجے گا اس کے واسطے حسنات لکھیں سال آئندہ کی عید غدیر تک، تاکہ اس کے درجے بلند کریں، اور اگر اس اثنا میں انتقال کرے تو شہید مرے گا۔ اور جو مومن کسی برادر مومن کو یوم غدیر کھانا کھلائے تو گویا تمام پیغمبروں اور صدیقوں کو کھانا کھلایا۔ اور جو مومن کسی برادر مومن کی ملاقات کے لیے جائے تو حق سبحانہ و تعالیٰ اس کی قبر میں 70 نور داخل کرے گا اور اس کی قبر کشادہ کرے گا، اور ہر روز 70,000 فرشتے اس کی قبر میں زیارت کریں گے اور بہشت کی بشارت دیں گے۔ یہ مختصر سے وقت میں نے چند فضائل پیش کیے ہیں۔ یوم غدیر چاہیے مومنین کو جتنا ہو سکے یہ جشن وغیرہ کا جو انعقاد عمل میں آ رہا ہے اس میں دامیں، درمیں، سخنیں، خدمیں مدد کریں، کیونکہ یوم غدیر سجاوٹ کرنے کا دن ہے۔ یہاں پر اختتام میں خادم یہ چاہتا ہے کہ روزے کا جو ثواب ہے حضرت شیخ صدوق علیہ رحمہ باسناد خود علی بن الحسین عبدی سے روایت کرتے ہیں کہ ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ فرما رہے تھے کہ غدیر خم والے دن روزہ رکھنے کا ثواب اتنا ہے کہ پوری عمر روزہ رکھنے کے ثواب کے برابر ہے۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی عید ہے۔ خدا نے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس نے اس دن کو عید کا دن قرار دیا ہے اور اس کی عزت و عظمت کا پاس و لحاظ کیا ہے۔ اس کا نام آسمان میں عہد معہود کا دن ہے اور زمین میں اس کا نام میثاق ماخوذ اور جمع مشہود کا دن ہے۔ جو شخص اس دن زوال آفتاب سے نصف گھنٹہ پہلے غسل کرے اور بعین طور پر 2 رکعت نماز پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ حمد 1 بار اور سورہ توحید 10 بار، آیت الکرسی 10 بار، سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 10 بار پڑھے تو یہ عمل خدا کی بارگاہ میں 1,00,000 حج
1,00,000 عمرہ بجا لانے کے برابر ہے، اور وہ خداوند عالم سے دنیا و آخرت کی جس طرح بھی حاجت کا سوال کرے گا وہ ضرور پوری ہوگی۔ اور اگر یہ 2 رکعت نماز اور دعا فوت ہو جائے تو بعد میں اس کی قضا ہے۔ یہاں پر یہ جو لفظ قضا آیا، اس سے کوئی اپنی عقل کو حجت سمجھ کر یہ نتیجہ نہ نکالیں کہ نماز عید غدیر واجب ہے۔ من لا یزال الفقی پڑھیں، نماز نافلہ کی قضا ہے، نماز نافلہ جو چھوٹ گئی ہے تو اس کی قضا ہے۔ تو بہرحال یہ مومنین کا اختیار ہے، چاہے وہ قول معصوم پر عمل کریں یا یہ کہ کوئی جو اپنی ذاتی رائے دیتا ہے اس پر عمل کریں۔ الحمدللہ ہمارے یہاں تو نماز عید غدیر با جماعت ادا کی جائے گی علاوہ سرتوق مبارک میں۔ بس یہ کہتے ہوئے آپ تمامی حضرات سے رخصت ہو رہا ہوں۔ بار دیگر آمد عید غدیر کی پرخلوص مبارکباد پیش خدمت ہے، قبول فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔